درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ سبحان اللہ۔ عالی مرتبہ قابل صد احترام ذی وقار جید علماء کرام، مہمانان گرامی، تمام برادران اسلام، بالخصوص جناب عالم جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد ثقافت علی صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ، عزت مآب جناب حضرت علامہ جاوید اقبال قادری صاحب، جناب فاضل نبی حضرت علامہ محمد عثمان نقشبندی صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صدیق قادری صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا محمد رب نواز حقانی صاحب، صاحبزادہ والا شام جناب صاحبزادہ سید طاہر الحسن شاہ صاحب، جناب قبلہ قاری نذیر احمد چشتی صاحب، دیگر مہمانان گرامی، سامعین، حاضرین، میں بھی آپ کے پاس موجود ہوں اور میرے بعد یقیناً پیر طریقت راہب شریعت مخدوم اہل سنت جناب مکرم جناب حضرت علامہ مولانا پیر مفتی محمد تنویر احمد صاحب آستان عالیہ کوٹلہ شریف، ان کا خصوصی بیان ہوگا۔ میں اپنے وقت کے اندر کوشش کروں گا کہ 9 بجے تک اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کروں۔ امید ہے آپ توجہ اور غور سے سماعت فرمائیں۔ چند الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میں خبردار جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ بے خوف اور بے غم ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے گا، ولی وہ ہوتا ہے جو میرے نبی کی سنت اور احکام کا پابند ہوتا ہے، اور اس کی نشانیاں کچھ ہم نے اپنی طرف سے گھڑ رکھی ہیں، کچھ شعبدہ بازیوں نے لوگوں کو جو ہے وہ ساز زدہ کرنے کے لیے ان کو ویسے ہی اپنے دام میں پھنسانے کے لیے گھڑ رکھی ہیں، اور وہ اس طرح کے کرامات کے نام پہ لوگوں کو شعبدہ بازیاں دکھاتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ میں نے قرآن کریم کی آیا کریمہ پڑھی، اس میں جو اللہ کے ولی کی نشانیاں ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ بے خوف ہوتا ہے، اور دوسرا وہ بے غم ہوتا ہے۔ بے خوف اور بے غم، اور بھی ہیں نشانیاں، لیکن جو میں نے آیا کریمہ پڑھی ہے اس میں یہ 2 ہیں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف، کہ اس کے خوف نہیں ہوتا، اور دوسرا ہے وہ غم زدہ نہیں ہوتا۔ اب خوف اور غم کیا ہے؟ یہ 2 ایسی حالتیں ہیں جو انسان پہ گزرتی ہیں، ہر انسان ان حالتوں سے گزرتا ہے، لیکن جو ولی اللہ ہوتا ہے وہ حالت آتی ہے لیکن اس پہ ٹھہرتی نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ورنہ تو انسانی فطرت میں ہے کہ غم کی خبر سن کے انسان میں غم آتا ہے، کوئی ایسی دیگر اس کے صرف اگر میں تفصیل میں جاؤں تو بات زیادہ طوالت میں چلی جائے گی۔ میں صرف اس حوالے سے عرض کروں گا کہ یہ جو 2 حالتیں ہیں نا، خوف اور غم کی، کسی واقعہ کے ہونے سے جو پہلے کی حالت ہے کہ ایسا غلط نہ ہو جائے، مجھے نقصان نہ ہو جائے، واقعہ کے یا عمل کے غلط نتیجے کی آنے سے پہلے کی حالت غم کی ہوتی ہے یا خوف کی ہوتی ہے کہ ایسا ہو نہ جائے، اور جب وہ واقعہ ہو جاتا ہے، وہ نقصان ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ حالت غم کی ہوتی ہے۔ کسی واقعہ کے ہونے سے پہلے، مثال کے طور پر ایک شخص نے انویسٹمنٹ کیا ہے، لاکھ 2-4 کروڑ پہ انویسٹ کر دیا، اب انویسٹمنٹ کے بعد اس کو یہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں میرا پیسہ ڈوب نہ جائے، مجھے نقصان نہ ہو جائے، میرا جو ہے وہ پیسہ مارا نہ جائے، کوئی میرا پیسہ چھین نہ لے جائے۔ تو یہ جو پہلے کی حالت ہے ابھی چھینا گیا نہیں،
ابھی پیسہ ضائع ہوا نہیں، ابھی پیسہ ڈوبا نہیں، مگر وہ شخص اس حال میں رہتا ہے کہ کہیں ایسا ہو نہ جائے، اس کے غلط نتیجے سے جو پہلے کی وہ حالت ہے وہ خوف کی حالت ہے۔ اور جب وہ خدا نہ خواستہ پیسہ ضائع ہو چکا، وہ نقصان ہو چکا، تو وہ جو خوف ختم ہو گیا، اب اس کا افسوس ہے، اب اس کا غم ہے۔ تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ ان دونوں حالتوں میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہے۔ اگر ایسی حالت آ جائے تو وہ اس حالت میں اس پہ ٹھہرتی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما ہیں اور درس قرآن دے رہے ہیں۔ دوران درس آپ کے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور آپ کے عرض کرنے لگا، جناب وہ جو آپ کا مال تھا جو آپ نے فلاں علاقے میں بھیجا ہوا تھا اور لوگ گئے ہوئے تھے انویسٹمنٹ لے کے، تو جناب عالی وہ جو مال ہے وہ سارے کا سارا ڈوب گیا، پانی میں غرق ہو گیا، جو جہاز تھا وہ غرق ہو چکا اور آپ کا سارا مال ضائع ہو چکا۔ آپ نے یہ پڑھاتے ہوئے خبر سنی اور آپ نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کر اپنی نظروں کو یوں جھکا لیا۔ جھکانے کے بعد آپ نے سر اٹھایا، فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ۔ اب جب اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر اسی طرح درس و تدریس میں مشغول ہو گئے، اسی طرح پھر اللہ کا قرآن، پھر میرے اللہ کی توحید، میرے نبی کی ختم نبوت، احکامات شریعت کو اپنے بتانا شروع ہو گئے۔ اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ شخص یا کوئی اور شخص بھاگتا ہوا پھر آیا، جناب وہ جو پہلے والی خبر تھی نا وہ خبر غلط تھی، وہ ایکچولی کوئی اور واقعہ ہوا، آپ کا جو مال ہے وہ کئی گنا نفع کے ساتھ اب جو ہے وہ واپس آ چکا ہے، جہاز لنگر انداز ہو چکا ہے، وہ پہلے والی خبر درست نہیں ہے۔ آپ نے دوران درس پھر آپ نے نظریں جھکائیں، پھر سر اٹھایا، فرمانے لگے الحمدللہ، اور اسی طرح مصروف رہے۔ تھوڑی دیر گزری، درس ختم ہوا، خطبہ ختم ہوا، گفتگو ختم ہوئی، دعا کے بعد شخص عرض کرنے لگا، جناب علی آج مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جب مال کے ڈوبنے کی خبر سنی تو آپ نے کہا الحمدللہ، جب نفع کی خبر سنی تو آپ نے فرمایا الحمدللہ، بات کی سمجھ نہیں آئی۔ فرمانے لگے کہ میں نے جب اس کے ڈوبنے کی، ضائع ہونے کی خبر کو سنا تو میں نے توجہ اپنے دل کی طرف کی اور میں نے اپنے دل میں محسوس کیا، میں نے اپنے دل میں دیکھا کہ اس کے مال کے ڈوبنے، جانے اور ضائع ہونے کا میرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ میرے دل میں پھر بھی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت غالب رہی، دنیا کی محبت غالب نہیں رہی۔ تو میں نے اللہ کی حمد کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اتنا مال ڈوب گیا پھر بھی میرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوا، میں دوبارہ مشغول ہو گیا۔ تو فرمانے لگے، عرض کی جناب آپ نے بعد میں پھر کہا الحمدللہ، فرمانے لگے جب نفع کی خبر ملی تو میں نے پھر اپنے دل کی طرف توجہ کی، میں نے دل کی طرف دیکھا تو میرے دل میں پھر دنیا کے نفع اور مال کی، دنیا کی دولت کی خوشی بھی نہیں تھی، میرے دل میں اس کی خوشی بھی نہیں تھی۔ تو میں نے پھر اللہ کی حمد کی، یا الہی تیرا شکر ہے، دنیا کا مال آتا رہے جاتا رہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، مجھے نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اس کو کہتے ہیں ولایت، اس کو کہتے ہیں ولایت، کہ مال کا سارا مال چلا جائے، اللہ کے ولی کے دل میں اس کی ہرس، لالچ اور نقصان کا خوف نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا مال ہے، چلا گیا، وہ مالک ہے، جب چاہے لے لے۔ اور جب ساری دنیا اس کے قدموں میں لا کے رکھ دی جائے، ساری دنیا کی دولت اور پیسہ اس کے قدموں میں لا کے رکھ دیا جائے تو اس بات کو اطراء نہیں، وہ غرور نہیں کرتا، وہ تکبر نہیں کرتا، وہ اس بات پہ خوش نہیں ہوتا کہ میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنی زیادہ طاقت آ گئی، کیونکہ وہ اپنے مال دولت کو اللہ کی رضا پہ خرچ کرتا ہے، وہ اس کے دنیا کی نہ لالچ ہوتی ہے، نہ غم ہوتا ہے، نہ خوف ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ولایت۔ ہم نے تو یوں رکھا ہے کہ ولایت کیا ہے جی، اس کے کچھ ڈھیروں مرید ہوں، وہ جب مسجد میں تو حملہ کر دے جلسے پہ، اور اللہ کا ذکر ہو، لوگ جو ہے اس کو دھکے دینا شروع کر دیں، اس کے کر و فر کے ساتھ داخل ہو، اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ، تو یاد رکھیے گا اس کو ولایت نہیں کہتے، اس کو ولایت نہیں کہتے کہ کس کے مرید کتنے ہیں،
کس کی کتنی بڑی گاڑی ہے، کس کا کتنا بڑا عرس ہوتا ہے، کس کے کتنے بڑے جو ہیں وہ زیادہ نعرے لگتے ہیں، کس کا کتنا بڑا جو ہے وہ جتھے کے ساتھ آتا ہے، یا کوئی جو ایسے عمل کر کے دکھائے کہ میں یوں کر دوں گا، اس طرح کے دعوے کرتا رہے. نہیں، اللہ کا ولی وہ ہے جو ساری دنیا سے بے نیاز ہو کے اگر اس کو فکر ہوتی ہے تو خدا کی بندگی کی، مصطفیٰ کی غلامی. اس چیز کو ولایت کہتے ہیں. ساری دنیا اس کے قدموں میں ڈھیر کر دو، وہ اس بات پہ اتراتا نہیں. اس کو پتا ہے کہ یہ دنیا ہمارا منزل و مقصود نہیں ہے. یہ دنیا کا کمانا، دنیا کی دولت، دنیا کا پیسہ، دنیا کی واہ واہ، اس سے وہ بے نیاز ہوتا ہے. وہ صرف اسی ہمیشہ خوف میں رہتا ہے کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے. اگر خدا نہ خواستہ اس سے کوئی فرض تو فرض، واجب تو واجب، سنت بھی اس سے رہ جائے تو اس غم میں مبتلا ہوتا ہے یا میں نے کیوں چھوڑ دی. دنیا کا کوئی غم نہیں ہوتا کیونکہ اس کی منزل و مقصود دنیا ہوتی نہیں. یاد رکھیے گا ولی کی تو بڑا مقام ہے نا. عام مومن بھی، ہم نے خود اپنے ساتھ ظلم کیا کہ اللہ نے ساری دنیا ہمارے لیے بنائی، ہم جو جس کے لیے ہم بنے ہم اس اللہ کو بھول گئے. ساری دنیا اللہ نے ہمارے لیے تسخیر کر دی، لیکن ہم ہیں تو اس خدا کو بھولے ہوئے. ہماری مسلمان یاد رکھنا، اس دنیا میں رہنا بھی ہے، یہاں پہ کھانا بھی ہے، یہاں پہ پینا بھی ہے، یہاں پہ رہنا بھی ہے. بلکہ علماء فرماتے ہیں صوفیاء کہ دنیا میں رہنا تو ہے، یہ دنیا اتنی بھی قابل مذمت نہیں جتنی بعض لوگ سمجھتے ہیں. قرآن کریم کا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، پہلے دنیا میں بھلائی مانگو، اچھا رزق مانگو، اچھا لباس مانگو، اچھا کھانا مانگو، اچھا گھر مانگو، عزت اور آبرو کے ساتھ دنیا میں رہو. لیکن یاد رکھنا صوفیاء فرماتے ہیں دنیا میں اس طرح رہو جیسے انسان کشتی میں رہتا ہے. جب کشتی میں سفر کرتا ہے تو یاد رکھیے کشتی پانی کے اندر ہو تو کنارہ مل جاتا ہے. فرماتے ہیں مومن دنیا میں اس طرح رہے جیسے کشتی جو ہے پانی میں ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ اپنی رفتار کے ساتھ منزل کی طرف رواں دواں رہتی ہے. لیکن یاد رکھنا کشتی پانی میں ہونی چاہیے، لیکن اگر پانی کشتی میں آ جائے تو نتیجہ الٹ جاتا ہے، پھر کشتی منزل کو نہیں پاتی، پھر ڈوب جاتی ہے. پر میں مومن بھی یار، مومن دنیا میں رہے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن دنیا اگر اس کے اندر آ جائے تو پھر مومن ڈوب جاتا ہے. مومن دنیا میں رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دنیا اگر اس کے اندر آ جائے تو پھر سمجھو میرا بیڑا غرق ہو چکا، میں رستے سے ہٹ چکا. دنیا کو اندر نہیں آنے دینا اور دنیا میں پوری عزت کے ساتھ جینا. یہ جو ایک جیلی قسم کے صوفی بھی ہے نا کہ جی وہ میں جی اس پتھر کے نہیں، میں تو مٹی کے پیالے میں کھاتا پیتا ہوں جی، تو خود دیکھیں تو وہ 2 کروڑ کی گاڑی میں پھرتا ہے. ایئر کنڈیشن ایرانی کارپیٹس پڑے ہوئے ہیں، رہنے سہنے کا سٹائل بڑا، لیکن پانی پیالے میں پینے، کچے پیالے میں. یہ نہیں ہے، یہ ریاکاریاں ہے. اگر پانی کا پیالہ تو ساری زندگی پیالے کی طرح ہونی چاہیے. آدھا تو نہیں، یا تو ساری زندگی پیالے کی طرح ہو، لیکن ایئر کنڈیشن کے بغیر سونا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، 4000 سی سی گاڑی سے کم پہ سفر بھی نہیں کرنا اور پورے جناب آب و تاب کے ساتھ جینا ہے، اور پھر کہنا جی حضرت صاحب کھاندے مٹی کے پیالے سے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ خود کو بھی دھوکہ ہے، قوم کو بھی دھوکہ ہے. یاد رکھیے گا دنیا میں ہم نے رہنا ہے، لیکن ہمارا منظر مقصود جو ہے وہ دنیا نہیں ہے. وہ غالباً اعظم چشتی کے الفاظ ہیں، اس نے کیا خوب لکھ دیا. بڑے نعت گوش بھی تھے اور نعت پڑھتے بھی تھے ماشاءاللہ. ہمارا تو بچپن تھا جب ہم نے ان کو سنا تھا، لیکن بڑا اچھا کلام لکھتے تھے، ہر موضوع پہ انہوں نے قلم اٹھایا. اعظم چشتی مرحوم نے کہتے ہیں یاد رکھنا ہماری منزل و مقصود یہ دنیا نہیں ہے. اعظم چشتی لکھتے ہیں کہ اے دنیا نئی منزل ساتھی، اے دنیا وہ نئی منزل ساتھی، ساڈے دور دراز بسے ساٹی
دے او دنیا ہو پرواز ہے ساڈی ساڈے رتبے بہت اونچے کوئی اعظم اصل مقام ہے ساڈا جتھے ذات قدیم دے دے یاد رکھنا رب ذوالجلال نے بھی فرمایا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے دل میں نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے ساری دنیا اس کے قدموں میں رکھ کے ان کے قدموں میں ڈال دی جائے اس کے قدموں پہ رکھ دی جائے اس کو دیکھ کے غرور نہیں کرتا وہ اپنے مال اپنی دولت اپنے پیسے پہ کبھی تکبر نہیں کرتا اور ساری دنیا اس سے ناراض ہو جائے اس سے منہ موڑ لے اس سے وہ پریشان بھی نہیں ہوتا کیونکہ دنیا اس کی منزل نہیں دنیا اس کا مقام نہیں وہ دنیا میں رہنے کے لیے آتا ہے دنیا کو اپنے اندر رکھنے نہیں آتا وہ دنیا نہیں منزل ساڈی مل کے اونچی میرے نالا کھو اے دنیا نہیں منزل اے دنیا نہیں منزل ساڈی ساڈے دور دراز بسے اصل مقام وہ اعظم ساڈا اصل مقام وہ اعظم ساڈا جتھے ذات قدیم دے دے اب ہمیں اپنے مقام کو سمجھنا ہے آج بدقسمتی سے ہم اپنے مقام کو بھول بیٹھے اور یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں مجھ سے زیادہ نہیں یقیناً جید علماء تشریف فرما ہے میرے دائیں بائیں یاد رکھیے گا ولی دنیا میں آ کے آپ بھی ہو سکتے ہیں یہ ایسا مرتبہ نہیں کہ جو جیسے نعوذ باللہ نبوت کی طرح ہے وہ نبی ہے جو اللہ پہلے چن لیتا ہے وہ آسمانوں سے بنا کے بھیجتا ہے نبی دنیا میں آ کے نہیں بنتا وہ عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے وہ باپ کی پشت میں بھی نبی ہوتا ہے وہ ماں کے بطن میں بھی نبی ہوتا ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے تو بحیثیت نبی ہی پیدا ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اعلان نبوت چاہے میرا رب پنگھوڑے میں کروائے یا 40 سال کے بعد اعلان نبوت میں تو فرق ہے لیکن نبوت جو ہے وہ پہلے دن سے اللہ عالم ارواح میں عطا فرما دیتا ہے لیکن ولی اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے آپ بھی چاہو تو ولی بن سکتے نبی کوئی نہیں کیونکہ نبی عبادت سے نہیں بنتا نبی ریاضت سے نہیں بنتا نبی سجدے اور رکوع اور قیام سے نہیں بنتا نبی جو ہے وہ چن لیا جاتا ہے میرا رب انتخاب کرتا ہے لیکن ولایت میرے اللہ نے یہ آپ پہ رکھا ہے اے میرے بندے تو بھی چاہے تو میرا قرب لے سکتا ہے فرق صرف اتنا ہے ایک طرف دنیا ہو ایک طرف میرے رب کا حکم ہو تو جو دنیا کو اللہ کے حکم پہ قربان کر دے اور اپنے آپ کو فتح بیونی کے حکم کے تابع لیا ولی ہو سکتے آج ہم سمجھتے ہیں کہ ولی شاید کوئی بہت بڑا جبہ پا لے تو ولی ہوتا ہے بڑی پگ بننے تو ولی ہوتا ہے یا پیچھے بڑا بڑا آستان ہو سکتا ہے آستانہ بڑا ہوئے تو اتنے ولی کوئی نہ ہوئے تو جٹیاں گنڈن والا ولی بیٹھا ہو یہ بات سمجھیے گا اس کو اور یاد رکھیے اونچی دکان پھیکے پکوان کے بھی آج کل بڑے ہیں جیسے ہوتا ہے نا برانڈ نیم جی ساڈا برانڈ ہے جی پیچھے فلاں جی میرے دادا میرے پردادا یہ ولایت وراثت نہیں ہے
کہ جناب دادا ولی تھا تو پوترا یقیناً ولی ہوئے گا. ہو سکتا ہے دادا جڈا بڑا ولی ہو پوترا اڈا ہی نلائق بیٹھا ہوگا. یہ ممکن ہے. میراث میں آئی انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشین ہے. مرید کے گھر پر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. نذرانہ نہیں سود ہے یہ پیران حرم کا ہر فرقہ جالوس کے اندر ہے. یہ جو دکانداری کرنا ہے نا اس کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں. یہ پیشہ ور بن کے بیٹھ جانا کیونکہ جی میرا دادا ولی ہوندا سی جی تو میں سجادہ نشین. ہاں وہ حق رکھتا ہے جو اپنے دادے کے طریقے پہ چلتا ہو, جو اپنے باپ کے طریقے پہ چلتا ہو. ولایت وراثت نہیں ہے. یہ جو سجادہ نشین ہے نا نبوت, کیونکہ ولایت ہے نبوت کا فیض. ولایت نبوت کا فیض ہے اور نبوت کے سجادہ نشین اللہ نے نبی نے اور علماء کو فرمایا. وہ لوگ ایک طرف کی ہے جی صرف سویر تو لے کے شام تک تویز دے وے تے ساری دنیا نذرانہ بھی تے ساری دنیا سلام بھی. بڑے حضرت صاحب نے ایک فجر تو لے کے عشاء تک قرآن پڑھائے تے تنوں وہ ولی نہیں دستا. جڑا تویز لکھے وہ تے ولی ہے تے جڑا فجر تو عشاء تک قرآن پڑھائے ان وسیعہ نے جی یہ مولوی اور ہوندا تے پیر اور ہوندا. یہ تینوں کنے آکھیا او پیر ہوندا ہی ہوے جڑا پہلا مولوی ہو. جو مولوی نہیں وہ پیر بھی نہیں. جو شمع اسرائیل باید گداخت کے بے علم نتوا خدا راشا. یہ کس نے کہہ دیا کہ جی تویز گنڈا کرنے والا جبے پان والا جلوس جناب صدارت کرنے والا ولی ہوندا ہے؟ یہ کہیں نہیں لکھا قرآن و سنت میں. ولی وہ ہوتا ہے جو قرآن پڑھتا ہو, جو نبی کا فرمان پڑھتا ہو, اس پہ عمل کرنے والا. نواں نویں ساڈے تے نا جی تبدیلیاں ہر تھان تے ہوندیاں. وہ بندہ خدا اس بات کو سمجھو, یہ برانڈ نیم برانڈ کانشس جو ہے نا یہ دنیا پاگل ہو گئی ہے برانڈ پیچھے. یہ ویند نے جی اشتہار کتنے بڑے نے جی اے کوئی پکا ولی ہونا ہے. ہمیشہ یاد رکھیا جی اج جدوں باہر جائیے نا مختلف شہراں چ, اج بھی میں تلاگنگ گیا سا تو اتنے بورڈ لگے جی چکوال دی مشہور ریوڑی, اصلی چکوال دی ریوڑی. وہ جی اصلی چکوال دی جی اصل ہے نا انہیں کوئی نہیں سی بورڈ لایا. اصل نے کوئی نہیں سی لایا بورڈ. جننے 2 نمبر بیٹھے نا ہے تو بھی چکوال دے, کیونکہ وہ 2 نمبر نے انہاں بورڈ چوکھے لائے. اشرپور شریف جاؤ جیڑا اصل گلاب جامن والا نا انہیں نہیں بورڈ ہو تو دکان چھوٹی جی دکان سی تے اوتھے 50 دکاناں ہاں دے وڈے وڈے بورڈ. راہ والی کلی اصلی راہ والی دی کلی. وہ بندہ خدا جنوں بورڈ لانا پوے سمجھ لیے وہ نہیں. وہ نہیں جڑا برانڈ بنا کے اپنا برانڈ بیچے نا وہ سمجھیے اندروں نہیں. تے جڑا دنیا تو دور دوڑے تے دنیا دے پیچھے دوڑے. وہ دنیا پیچھے نہ دوڑے, دنیا دے پیچھے دوڑے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت. سامعین جی وقت یاد رکھنا حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی بندہ دسے آپ فجر کو لے کے عشاء تک درس دیندے سن, قرآن پڑھتے سن, قرآن پڑھاندے سن, جمعہ دا خطبہ دیندے سن, جماعتاں آپ کراندے سن. تے جیڑا پیر نہ جمعہ پڑھاوے نہ جماعتاں کراوے نہ قرآن پڑھاوے میرا تویز تے ولی بن گئے. غوث پاک کو بڑا کو ولی ہے مدرسے دے محتمم سن. وہ مدرسے کے محتمم تھے, صبح سے شام تک قرآن کا درس دیتے تھے. ایتھے میری دعا منگے کہ انہیں ولی جڑا قرآن حدیث دا جو ولی نہیں ہوتا. بھائی اصل ولی تو نہیں ہوگے جڑا قرآن پڑھے تے قرآن پڑھائے. میرے نبی لوکی نا اسی بھی پیر ہونے ہیں مگر رب دی عزت دی قسم میرے والد کریم ساری زندگی پیر ہونے تے مان نہیں کیتا, نبی دے دین دے خادم ہونے. ساری زندگی آپ فرماندے ہوندے سن یاد رکھیا جے میرے نبی لوکی جڑا پیر بن جائے نا مولانا نالوں کٹوا دیندا ہے. فرماندے سن کتے نہیں لکھیا پیر ابراہیم علیہ السلام, پیر موسیٰ علیہ السلام, پیر عیسیٰ علیہ السلام, پیر محمد رسول اللہ, پیر ابو بکر صدیق, پیر عمر فاروق, پیر عثمان غنی, پیر مولا. یہ کتے نہیں, وہ تے لکھیا سیدنا مولانا محمد رسول اللہ, حضرت سیدنا مولانا ابو بکر صدیق. بھائی جو مولانا نہیں وہ پیر کیسا ہے؟ اصل میں مولانا ہی پیر ہوتا ہے.
جڑا جاہل ہوگا وہ تو پیر کیا چھڈ کے انہوں نے پہلا آپ سیکھنا چاہیے. کئی پیر نے دعا کرو دعا منگو تو اچھی نہیں منگتے تو کولو مرید آندے نے وہ حضرت جڑے نا چپ دی دعا منگتے. کیوں جی کیونکہ پتہ نہ اور ماں بیٹھے نے بولیا تو کھڑیا جانے نہ ہوندے ہی کچھ نہیں. صحیح کہا چپ دعا ہی مانگتے چپ کر کے. اگوں نے حضرت بہت اگے پہنچ گئے نے لہذا اس کو اچھی نہیں پہ بولتے. یہ نہیں پتا جتھے وہ پہنچے نا تیرا بھی بیڑا گرک کرے. بندہ خدا یاد رکھنا پیر وہ ہے جو نبی کے دین کا خادم ہے. جو دین کا پڑھنے پڑھانے والا ہے وہ پیر نہیں ہو سکتا. ایک کتنے لکھے ہے قرآن کی پہلی فرمایا بے خوف کے بے غم کہ پھر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اوے رب دا محبوب تے پیارا تے برگزیدہ ہو جائے فاتبعونی نبی دی اتباع کرے. تے جدی نبی دی اتباع نہیں میں یقین کرو اکھی ویکھیا چند دن پہلا 200 فٹ لمبی لین لگی ہے. ایڈی ایڈی چٹیاں داڑیاں نے پگاں بنیاں نے دادے دے مرید نے تے پیر صاحب دی اپنی داڑھی بھی کوئی تے مچھاں 4 چھیڑیاں آ کے چٹیاں داڑیاں نے پیر پر ڈگتے نہیں. میں کیا شرم یا کرو یا او دی رکھوال ہو یا اپنی منا دیو. یہ داڑھی نے بھی کوئی نہیں یار. یہ کتنے لکھا پدرم سلطان جی مطلب اسی اپنا کلچر کیوں بدل رہے ہیں جی. حضرت صاحب کا بیٹا ہے کوئی نہل ہوئے تو نبی کا پتر بھی قبول نہیں. نہ لائق تو نبی کا بیٹا قبول نہیں. لائق ہوئے تو پاویں پتر نہیں پاویں اس کے در کا چارو دین والا بھی انہوں مثال. اصل میرے نبی جس کی ہر ہر ادا سنت حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی آپ یہ فرمانا ہے کہ محمد سے وفا کر تو نے تو ہم تیرے ہیں. کہ محمد سے وفا کر تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں امام ہوئے مگر میرے نبی دا غلام ہوئے. میرے نبی دا دین سمجھدا ہوئے. میرے نبی دا دین سمجھاتا ہوئے کہ محمد سے وفا کر تو نے تو ہم تیرے. اچھی میرے نالا تو کہ محمد سے وفا کر تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں نے فرمایا اللہ دا ولی ہوئے اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آیا تیرا بے خوف ہوئے بے غم ہوئے. سانو تے ہزاراں خوف نے اسی پھر بھی ولی دا دعویٰ کرنے. مسلمان یاد رکھنا آج کوشش کرو اسی کوشش کرنا میں ایم این اے بن جا ایم پی اے بن جا وزیر بن جا میں فلاں بن جا. یہ تے اسی ارادہ نہیں نہ کرتے میں رب دا بھی دوست بن جا. یہ تے اسی کرنا میرا ایس ایچ او دوست ہو جائے میرا ڈی پی او نال یاری لگ جائے میری وزیر میرا بیلی بنے میرے گھر آوے تے بڑا پورے محلے نوں دسنے کہ جی فلانا افسر میرا یار ہے فلانا نمبردار میرا یار ہے فلانا کونسلر میرا یار ہے وہ جی میرے دوست ہے میرا بڑا تعلق ہے. بندہ خدا کدی سر سجدے رکھ کے آخنا یا اللہ میں تیرے نال بھی تعلق بنانا چاہتا ہوں. کنے اسی بندے نماز روز پڑھنے اسی تے عادتاً نماز پڑھنے عمومی طور پر اسی عادتاً نماز پڑھنے کہ عادت ہے بس مسلمان ہاں جمعے دی اذان ہوئے چلو بھی جمعہ پڑھیا. یہ بھی نہیں پتہ ہوتا پڑھن کیوں چل جائے. نماز پڑھن آیا اور جی ان کی آنکھ میں کہ چلو جی مسلمان چل کے پڑھ رہی ہے. نہیں
عبادت کرنی ہے تو پہلی تیرے ذہن چ ہوگی کہ میرے حق میرے رب دا حق کے تیرے سامنے چکیا جائے. دوجا ہے یا اللہ تیرے سامنے چکنا اپنے بندے تے مہربان ہے. اے مس وجہ ہوتی ہے اسی عبادت بھی عادت کی طرح پوری کرنے ہیں. ساڈی تے یقین کرو میں پوری دنیا تے دیکھیا جتنے اللہ معاف فرمائے کافر ہے نا وہ گج بج کے کافر پوری دنیا تے دیکھو وہ آندے نے سی کافر. ساڈی بدقسمتی یہ ہے کہ کافراں چ منافق کوئی نہیں مومناں چ منافق لگے پھر. کوئی عملی منافق نہیں کوئی عقیدے دے منافق. اے ساڈی بدقسمتی. بہت ساری ایسی چیزاں میں بلکہ کچھ عرصہ اپنے تعلیمی سے ملک تو باہر رہا اتنے دن منایا جاتا سی بلیک ڈے جی آپ اتنے بھی ایک بلیک فرائیڈے منایا جا رہا اللہ معاف فرمائے. وہ کوئی افریقن سی یونیورسٹی کے اندر انہوں نے منایا. انہوں نے سانو بھی دعوت سے جا رہے سی اتنے پڑھنے سن. اساں کچھ 5-6 مسلمان سن. اساں اپلیکیشن دیتی اسے وائس چانسلر نے کہ وی آر مسلم وی کانٹ ٹیک دس پورک اینڈ الکوہل. اسی لہٰذا ساڈے کو حلال فوڈ کا بندوبست کیتا ہے. انہیں کہا جی اسی تھوڑے واسطے حلال کتوں لائیے. خیر اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو گئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے حلال تو نہیں دسا کیا کوئی ویجیٹیبل سبزی کا کوئی سینڈوچز کوئی فیزی ڈرنکس یا کوئی سافٹ ڈرنکس ہو جائیں اٹ ول بی فائن ول پارٹیسپیٹ ان دیٹ ڈے. تو وہ سارا ہو گیا نا. جس دن وہ فنکشن سی انہوں نے اپنے سارے کلچرل شوز سارے دکھائے کہ جدو کھانے کا ٹائم ہویا تو اسی اتنے بیٹھے ہاں کھانا سینڈوچ وغیرہ کھا رہے ہیں کہ میں مسلم لڑکی شی واز مائی کلاس فیلو دبئی تو بلانگ کر دی سی. وہ مینوں کہندی نقوی کین یو پاس می دس ویج اسٹف اے تو سبزی کا سینڈوچ تے دی. سو ریئلی آئی واز اسٹونشڈ. میں کہا وائی یو نیڈ اٹ. جدو میں دیکھا نا وہ ہاتھ شراب کا گلاس شی واز ڈرنکنگ وڈکا وہ شراب کا گلاس تو مینوں کہندی وسیم نقوی اے مینوں اتوں سبزی کا کوئی سینڈوچ تے دے. میں حیران ہوں. میں کہا وائی یو نیڈ اٹ گو اینڈ گیٹ سم ہیمبرگر. اور اتنے سارے کھاندے نے پہ سور دے گوشت کا بڑے نہیں جا کے کھا لے. وہ کو نا بڑی حیران ہو کہندی یو ڈونٹ نو آئی ایم مسلم. تین پتہ نہیں میں مسلمان ہوں. میں کیا کمال ہے بھائی کیسا اسلام ہے. which kind of Muslim you are کہ in one hand you got a glass of wine and the other hand you ask me for the halal food کہ ایک ہاتھ شراب ہے دوسرے پاس یعنی میں حرام نہیں کھانا کیونکہ میں مسلمان ہوں. یہ منافقت نہیں تو اور کی ہے کہ بے جو تو مسلمان ہے تو سور دا گوشت نہیں کھانا تو شراب پی لینی. یہ کہنا اسلام ہے. ایتھے بھی اللہ معاف فرمائے کسی مسلمان کو آکو بھی تیری دعوت کرنی جڑا شراب پی رہا ہے. اللہ ساڈیاں نسلاں نوں اس کو بچائے. آمین. اللہ ہر نشے تو اس قوم کو اللہ پاک رحمت فرما بنا. باقاعدہ انہوں آکھو جڑا شرابی انہوں آکھو تیری دعوت کرنی. ایویں جو 1000 روپے دا 1200 دا کلو گوشت لینے ہیں تے ساڈے محلے دا بڑا بڑا کتا ہی پلیا پلایا تے فری تے تیرے واسطے پنے ہیں. لو میں لکھ کے دینا نہیں کھائے. انہوں پوچھو تو کیوں نہیں کھانا آکھے گا حرام ہے. کتا کیوں نہیں کھانا حرام ہے. انہوں پوچھو جے کتا حرام ہے تو شراب حلال ہے جڑی روز پی جانا. وہ اگر حرام ہوندی وجہ تو چھڈی ہے نا چھڈنے تو پھر شراب بھی تے چھڈ دے. مگر کی ہے شراب من پسند ہے وہ فیشن سمجھ کے پی لیں. کتا کیونکہ سارے کلچر نہیں ہے گا لہذا سے نہیں کھانے. اے وجہ ہے سارے اندر منافقت ہے. نہ اسی لینے غوث پاک دا داتا صاحب دا یہ اللہ دے ولیاں دے منن والے نبی دے غلام مگر کردار ساڈا کی ہے کہ جو کردے رہنے نعرہ ضرور مارنا کم وہ نہیں کرنا. یہ سارے اندر دی منافقت. وہ ایک ہندو شاعر ہویا ہے ماتھر. انہوں نے کسی ساڈے ورگے مسلمان نہیں انہیں آکھیا ماتھر کلمہ پڑھ لے. انہیں آکھیا تو دعوت دینا میں تو مینوں آنے کلمہ پڑھ اپنے امتحان تے مار میرے تیرے فرق کی کیڑی جنت کا میں درس دینا اپنا کردار تے. وہ ماتر شاعر سی انہیں کلام لکھیا جڑا اج میں نوجوانوں دی نظر کرنا. مسلمان اج دے دن دا پیغام سمجھ لے. اللہ سانو وہ اسلام تے چلن توفیق دے جڑا اللہ نے قرآن وچ نازل کیتا. جڑا نبی اپنی مرضی دا اسلام نہیں اسلام وہ جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دی. سبحان اللہ. اس ماتھر نے کلام لکھیا کہندا تو مینوں دعوت دینا کہندا جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان رہے
کرتا, تو بھی اپنے اللہ کو خوش نہیں کرتا. میں بھی جھوٹ بولا, تو بھی جھوٹ بولے, میں بھی اپنے مذہبی رہنما کا مذاق اڑاواں. تو بھی جس نبی دے غلام امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے, صدقہ تے کھلو کے کبھی داڑھی دا مذاق, کبھی بھگ دا مذاق, کبھی نبی دے دین دا مذاق, کبھی مولوی دا نام لے کے حجتہ کرنا ہے, خدا تمسکر اڑانا ہے. میرے تیرے جو فرق کی یہ ہوئے جام پہ جام پیا, پھر بھی مسلمان رہے, اور زہر اماموں کو دیا, پھر بھی مسلمان رہے. تیرا یہ دین ہے ماتھر, تو تیرے اس دین سے توبہ. شک نبیوں پہ کیا, شک نبیوں پہ کیا, پھر بھی مسلمان رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. حضرت گنگو سے خطیب الاسلام کی سید وسیم الحسن. اندر کی منافقت دیکھ, تجھے پتہ چل جائے گا. اپنا کردار دیکھ اور بات اسلام کی, یا یوں کہہ لو کہ بات ریاست مدینہ کی اور بت قدوں کو رواج دینا. بات کرنا نبی کے دین اور نبی کے نام اور نبی کے ریاست کے, نبی کے نظام کی. ارے اگر ریاست مدینہ چاہتے ہو تو آؤ. ریاست مدینہ کا پہلا اصول یہ ہے, جب میرے نبی نے مکہ فتح کیا تو مولا کائنات کو کندھوں پہ چڑھا کے فرمایا علی کعبے کے اندر ایک ایک بت کو گرا کے بتا دو. ریاست مدینہ کی بنیاد بت قدوں کو گرا کے ہوتی ہے, بت قدوں کو بنا کے نہیں. کہ اعلان کیا جاتا جی ہم 400 مندر جو ہیں وہ رینوویٹ کریں گے. شرم نہیں آتی پھر بھی ریاست مدینہ کا نام لیتے ہو. یہ ہے ریاست مدینہ جہاں پہ شراب جو ہے وہ ایوانوں میں پی جائے, جہاں پہ طوائفیں ایوان بالا تک پہنچ جائیں. کس طرح کی ریاست مدینہ ہے. کاش ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے. وہ حضرت شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے کہا تھا, قوم سمجھ جاؤ. کہتے جی تقریر تو میں بھی چنگی پہ کرنا, تو ہم کی پتہ میرا کردار کی. تقریر تو سارے چنگیاں کرتے ہیں, تقریر تو کوئی بری نہیں کرتا. یہ تو کچھ بھی نہیں. دجال کی تقریر اللہ پناہ عطا فرمائے ہر فتنے سے, بالکل فتنہ دجال سے. انہیں تو تقریرہ نہیں کرنیاں, انہیں تو بندہ زندہ بھی کر دینا. کیا سمجھو گے؟ بات گفتگو کی نہیں, گفتار کا غازی بن ہی گیا, کردار کا غازی بن گیا. وہ بابا سی نا کوئی تے چٹی ہوتی داڑھی, سیر تے انہیں پاگ بننی, ہرا جبا پایا تے سردیاں دے دن تے جال لایا تے چڑیاں پھنس گئی. تو چڑیاں کنڈے تے چھری پھیری جائے تے ٹھنڈ دی وجہ تو اکھاں چ پانی پیا وگے. تے چڑی بولی کہندی ویکھ نا بابا کڈا رحم دے نے بیچارہ روندا پیا. اور دوجی آکھیا کڑمی دی اکھاں نہیں دا ہتھ ویکھ کی پیا کردے. اسی گلاں تے خوش ہاں, ویکھو کردے کی نے پے. گلاں ہور تے کردار ہور. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چلے. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اس شہر کے پھوکر کو پھر وسعت صحرا دے.
पूछने वाला नहीं। बच्चों की लाशें अरे माएं गोद में उठा के फिरती है, कोई उनको चुप कराने वाला नहीं। बहनों के सरों से रिदाएं छीन ली गई है, कोई गैरतमंद नहीं उठा। अरे फलस्तीन में आग और बारूद का जो खेल खेला जा रहा है, बर्मा के मुसलमानों का जुर्म क्या है? अल्लाह की तौहीद का नाम लेते हैं, अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं। अरे कैसी ये रियासत मदीना जहाँ पे माएं अरे बच्चों को सड़कों पे जन्म देवे, अरे जहाँ इंसानियत की तजलील हो जाए, जहाँ सरिया में कत्ल गारत हो, कोई पूछने वाला ना हो। मैं बुलबुले नादा इस उजड़े गुलिस्तान का, जहाँ नाचने वालियाँ थड़कने वालियाँ रोज अपने बिस्तर को बदलने वालियाँ, नई जगह पे सोने वालियों को तब का इम्तिहान दिया जाए, अरे तवाक़ों को इज्जत दी जाए। मैं बुलबुले नादा इस उजड़े गुलिस्तान का। इस मुल्क का जहाँ पे हालत ये हो, अरे तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 14-14 साल के दारुल अमान से यतीमों को बुला के इन बादशाहों के बिस्तरों को गर्म किया जाए। अरे कौम पे अजाब नहीं आएगा तो क्या होगा? कौम की बेटियों को 13-14 साल की बच्चियों को दारुल अमान से यतीम खाने से उठा के ले जाए और कौम खामोश रहे, क्या बनेगा इस कौम का? मुसलमान याद रखना, हमें अपने तरीके को बदलना होगा। बातें बहुत कर चुके हैं, विलायत बातों का नाम नहीं, विलायत किरदार का नाम है। हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, बातें तो बड़ी हैं, बस आखिरी बात में कर देता हूँ, बल्कि सैयदी गौसुल आज़म के वाले से बात कर देता हूँ। आपने सारी जिंदगी मेरे नबी की शरीयत की इत्तिबा की है, एक भी लम्हा ऐसा नहीं आया कि मेरी नबी की शरीयत से गफलत कर। दीन पढ़ने वाले, दीन पढ़ाने वाले, दीन के पहरेदार बन के जिए, और फिर मकाम ये हुआ कि औलिया अल्लाह की गर्दनें झुक गई, कदम मेरे गौस का, गर्दनें झुक गई। हजरत सुल्तान आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह, ये सुल्तान बाहू कोई आम बंदे का नाम नहीं। एक हिंदुओं की बारात जा रही थी, आपके गांव का नाम है अहमदपुर सयाल। हिंदुओं की बारात जा रही है, पूछा बाबा जी हल चलाते नहीं पे, वो पीर भी चंगे जड़े करके खाते सन, ये चंगा पीर है जरा करना ही कुछ नहीं, जो पैरासाइट होंगे, खल चलाते नहीं पे। हिंदुओं की बारात आ गई, बाबा जी असा अहमदपुर जाना है। जो अहमदपुर का नाम सुने ना, हालांकि पिंड का नाम अहमदपुर सयाल है, फरमान लगे छाटा मां के राह पा दे। बाबा के बड़े काम है, उन्हें चलिया पता नहीं साडे सुनिया के बाबे काम नहीं होते, साडा कोई बाबा निकम्मा नहीं। जी अली मिर्जा को बाबा को पैरा टकरिया, साडे बाबे नहीं निकम्मे। आप फरमान ने छाटा मां के राह पा दे, उन्हें कहा बाबा जी छाटा। फरमान लगे अखां बंद करो, अखां बंद कीतियां, फरमान ने खोलो, अखां खुलियां ते सामने गुंबदे खिजरा मदीना तैयबा। उन्हें बाबू ने आख्या बाबा ये वो पिंड दे ने, फरमान ने मैं किसी होर आमद को जानदा ही नहीं, कोई टके शक दरगीर सुल्तान बाहू ते जो गौस पाक की बारगाह जाते ना, ते गर्दन उन्होंने नहीं झुकी होती। आपको मंजूम कलाम पेश करके बस वक्त हो गया। आप फरमान की पूछते हो पै तुहानू सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी दा मकाम। आप फरमान लो बगदाद शहर दी क्या है निशानी,
ओए पुरी से तन मन मेरा ओए पुरी से जिम्मे दर्जी दिया मीरा नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, दीन तरीक़त रहबर शरीयत, हज़रत साहबजादा मुफ्ती मियां मोहम्मद तनवीर अहमद नक्शबंदी साहब और पीर तरीक़त रहबर शरीयत अलहाज मोहम्मद शफी केलानी साहब। बस तशरीफ रखो, आखिरी गल करना पे अपने सब तशरीफ ले आई। तो सामीने ज़िवकार मैं जो है तो साथ करने वाला तशरीफ रखो। अर्ज़ करना पिया चोर आया हज़रत सैयदी गौसुल आज़म दा जुब्बा चोरी करन आया। कादे वास्ते आया? कादे वास्ते? जुब्बा चोरी। अगर जाली फकीर लगे फिर ना बैंक बैलेंस 5 करोड़ है ते कपड़े पाटे, मतलब ये जाली फकीर है कि जुब्बा जेड़ा वो कपड़े पाटे तो बैंक बैलेंस कितना है 5 करोड़। क्यों अजी हजरत सादे बड़े नो सादे ने तो भी अल्लाह की राह पे दे छड़े नहीं कि कम कपड़े भी चंगे पाए। ये जाली फकीरी है। असल फकीरी है भी या ते रखना ना सारे अल्लाह की राह पे जे रब ने रिस्के ला दे दिते जे इन्हें बैंक च रखने ते पा भी चंगे ने। ये भी कुफराने नेमत है, रिस्के हलाल होवे तो बंदा चंगा पाए भी नहीं। ये भी कुफरानी नेमत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह च सहाबी देखा कपड़े पोसीदा फटे पुराने, फरमाया तेन अल्लाह ने अता नहीं फरमाया कमली वाले बड़ा देता, फरमाया उसका इजहार क्यों नहीं करता? अगर वाकया ही अंदरों फकीर है फिर जमा ना करे, ते जे जमा करदा तो फिर पाए भी चंगा ते खाए भी चंगा। सैयदी गौसुल आज़म तो बड़ा कोई फकीर है ते कि जुब्बा पाटा हुंदा ते चोर जुब्बा लेना होना सी। जुब्बा इतना कीमती है, ऐसी चोर भी समझ ऐसी बेचांगा तो काम आवेगा। तो अर्ज करना पिया चोर आया आके आपका जुब्बा पकड़िया जान लगा ते अन्ना हो गया।
जुब्बा रखे अखां ठीक जुब्बा लेके जावे ते अन्ना दोस्त कहने बड़ी करामत है मैं कही बिल्कुल करामत है जुब्बा जाने नहीं दिता आपने ये साडे दोस्तां ने दूजे बेली जांदे ने मिल है चंगा गौस है जुब्बा भी नहीं देंदा चंगा गौस है जुब्बा भी नहीं देंदा असी आने जी बड़ी करामत है अन्या कच्छ है मेरे वालिद करीम ने फरमाया सन नहीं फरमाया तू गौस को लाया ते जुब्बा नहीं देना जिद्दी मेरी शान है ना ते मुझे दी शान है जुब्बे वास्ते गौस अन्या नहीं सी करता फरमाया तू आया ते जुब्बा लेने ना तेनू विलायत देना ते आपने दे के दस्या फिर क्यों ना आखियो कर सामने मगर उसको तमा नहीं करता लालच नहीं करता दुनिया के माल की मोहब्बत नहीं होती मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल के मालिक होती है वही अल्लाह का वली होता है सय्यदी गौसुल आज़म का मकाम कोई कैसे बयान कर सकता है अहबाब ज़ीवकार अब वक्त बल्कि 2 4 5 में ऊपर ले गया अब यकीनन जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला मौलाना मियाँ मुफ्ती मोहम्मद तनवीर साहिब आस्तान आलिया कोटला शरीफ आपका ख़ुसूसी बयान होगा मैं क्योंकि सफ़र थका आया वहाँ तला गऊँ तो दिन दे जलसे तो टाइम क्योंकि मेरा सी इन्हों का दिल से मियाँ साहब को पहला आ गया तो मैं क्या भी महीना पहला आ गया मैंने जा लैन तो स्पीकर में आपने नहीं लाया कि इन्ना तो फिर होंगे ही है ना जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਵੇਟ ਸੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ वो मान होंगे दोस्ती तल्लुक होंगे मैंने पता है मियाँ साहब का और असी बड़े साढ़े दोहरे त्रेरे चौरे रिश्ते भी ने मेरे वास्ते मोहतरम भी ने और यकीनन मेरे दोस्त भी ने भाई भी ने मेरे वास्ते लाइक के साथ एहतराम भी ने तो इन्होंने मोहब्बत फरमाई और इस मोहब्बत के अंदर कार्रवाई जनाब हज़रत जनाब कारी रफ़ीक साहब ने भाई कार्रवाई हम चंगी पा रहे हैं तो अब माइक के हवाले जिस तरह प्रोग्राम है मैं क्योंकि काफ़ी थका जनाब अल्लाह इंशाल्लाह नारे